السلام علیکم، آداب۔ میں غلام نبی کمار سعید عرفان نبی کے ساتھ GNK اردو اور اردو ورلڈ سری نگر میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قلم کار سے ملاقات کے اس پروگرام میں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اردو زبان و ادب کی مشہور و معروف شخصیات سے روبرو کراتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک نئے مہمان، ایک نئی شخصیت سے آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں۔ آج کے مہمان کا سرسری تعارف کرائیں اس سے پہلے یہ جانیں کہ آپ کی خدمات کیا رہی ہیں۔ آپ نہ صرف کشمیری بلکہ اردو زبان و ادب کے بھی شاعر، ادیب، ترجمہ نگار اور نقاد ہیں۔ دونوں زبانوں میں یعنی بیک وقت آپ تقریباً بیشتر اصناف میں طب آزمائی کرتے ہیں۔ آپ کے شعری مجموعے دونوں زبانوں میں شائع ہوئے ہیں۔ اردو میں آپ کا شعری مجموعہ شب فراق کا جاگا ہوا منظر عام پر آیا ہے، جس میں آپ کا نمائندہ یعنی منتخب کلام شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کشمیری زبان میں بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں، تنقیدی مضامین شائع ہوئے ہیں، شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ آپ نے پروفیسر صادق صاحب کی کتاب جو ڈرامہ ہے کچھ اس شکل سے گزری غالب، اس کا کشمیری زبان میں ترجمہ کیا ہے، جو نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا سے بہت جلد شائع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بھی آپ سے متعلق کئی اہم باتیں ہیں جو اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے مہمان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، آپ سے ایک یہ درخواست ہے، یہ گزارش ہے کہ اردو ورلڈ سری نگر اور GNK اردو، یہ یوٹیوب پر 2 چینلز ہیں جو اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج میں کوشاں ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، GNK اردو اور اردو ورلڈ سری نگر سرچ کر کے اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آتے ہوں تو انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ادب نواز دوستوں کے ساتھ، ریسرچ اسکالرز کے ساتھ، اور جو دیگر ادبی گروپس ہیں ان میں شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اگر ہمارے پروگرام میں کسی جگہ کوتاہی رہی ہو، کوئی کوتاہی رہی ہو، ہماری اصلاح فرمائیں، تاکہ ہمارے جو آگے کے پروگرام ہوں وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہو جائیں۔ آئیے اپنے مہمان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ بشیر چراغ صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ غلام نبی کمار صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہماری آگے کی گفتگو جاری رہے گی، میں GNK اردو خصوصی طور اور اردو ورلڈ سری نگر کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے اس قابل ہمیں سمجھا اور آج ہم اپنے ناظرین کے روبرو ہیں۔ جی شکریہ بشیر چراغ صاحب۔ آپ سب سے پہلے اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا آبائی وطن کہاں ہے، فی الوقت کہاں مقیم ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ کمار صاحب، اصل میں میری پیدائش جو ہے وہ بارہمولہ میں ہوئی ہے، اور قاضی حمام بارہمولہ میں میری ننی حال ہے، جی وہاں میری پیدائش ہوئی ہے۔ اور اصل پیدائش جو ہے وہ خان پورہ بارہمولہ، جہاں زیارت حضرت سید محمد جاں باز ولی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے آستان اہلیہ میں ہم پلے ہیں، بڑے ہیں، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہیں سے ہمارے گھر میں بھی، ہمارے خاندان میں بھی مذہبی اور باقی سماجی معاملات کے جو یہ ہے رسم رواج جو ہے، بڑے اچھے طریقے سے علم و ادب کا معاملہ بھی وہیں سے میرا شروع ہوا ہے۔ اور میرے گھر میں ماشاء اللہ میری نانی جو تھی وہ بہت شوقین تھی کشمیری میں، اپنے انداز سے شعر کہا کرتی تھی، بہت اچھے شعر کہے ہیں اس نے۔ اور میرے والد صاحب جو ہے انہیں ادب کے تئیں بہت والہانہ عقیدت تھی، جی، اور خاص کر میگزین، باقی جو اس کے حوالے سے اخبارات جو ہے
उनका मुताला किया करता था। जी। चिराग साहब, आपने अपने ख़ानदान के बारे में कहा और आपका ताल्लुक़ बारामूला से है, खानपुरा में आप पैदा हुए, सही। फिर वक्त आप यहाँ श्रीनगर में मुकीम हैं, क्या मैं सही हूँ? हाँ, इसमें ऐसा है कि हालात का तकाजा है। मेरे साथ जो हालात रोनुमा हुए मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी के साथ, उसने मुझे बहुत सबक दिया है। जितनी जहाँ मेरी हिजरत हुई जी, वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बरक्स कुछ और ही देखा जो मैं चाहता था अपनी ज़िंदगी में। तो शायद अभी तक मुझे हासिल नहीं हुआ है जी। क्योंकि बारामूला से सोपोर मेरी हिजरत 15-18 साल वहाँ, और सोपोर से फिर श्रीनगर। तो अभी मैं पिछले कई सालों से श्रीनगर में भी मेरी ये है रिहाइश है, और उसके बाद दिल्ली में मैं आजकल मुस्तकिल कई बरसों से आप वहाँ भी रहते हैं, 6 महीने यहाँ गुजारते हैं, सर्दी के महीने वहाँ गुजारते हैं। तो इस तरह आपको बैक वक्त यहाँ का वहाँ मंजरनामा, अदबी मंजरनामा, वहाँ का भी अदबी मंजरनामा देखने को मिलता है। तो बहरहाल इस बारे में आगे बात करेंगे। बशीर चिराग साहब, आप चिराग तखल्लुस रखते हैं, तो असल नाम आपका क्या है और चिराग तखल्लुस कब इख्तियार किया आपने? दरअसल कुमार साहब, बात यह है कि जो मेरी ननिहाल है जी, वो उनकी ज़ात जो है, कास्ट है, वो चिराग है, और वो चमन भी लिखा करते थे। मेरे नाना जान जो थे हाजी अमजद चमन, और फिर चिराग। तो इस वजह से मैंने भी चाहा कि मैं अज़बी मामलात में चल के जी चिराग ही तखल्लुस रखूं। लेकिन असल मामला ये है कि जब मैं पहले इसमें मिडिल स्कूल में पढ़ा करता था, वहाँ हमारे एक उस्ताद थे, पंडित उस्ताद माधुराम जी। तो मैं पहले परवाना लिखता था। अच्छा। तो चूँकि उन दिनों जश्न कश्मीर का माहौल और मिजाज चारों ओर था, तो हमें जश्न कश्मीर के सिलसिले में गाँव से मार्केट शहर आना पड़ता था, और जो भी वो अदबी प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें मैं शिरकत करता था। तो उन्हीं की वजह से मैं परवाना से चिराग हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आपने चिराग नाम से बहुत नाम कमाया है, और चिराग से वाकई बहुत लोग, आपसे पहले भी लोग गुजरे हैं जिन्होंने चिराग तखल्लुस किया। चिराग एक अहम लफ्ज़ है, उर्दू शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है और मुस्तमिल है उर्दू में। तो नए पुराने चिराग के नाम से दिल्ली उर्दू अकेडमी मुशायरा 3 बड़ा सेमिनार मुनक़िद कराती है। चिराग साहब, आगे बढ़ते हैं। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी पैदाइश कब हुई, मतलब तारीख़ पैदाइश कब है आपकी, और आपने किन किन तालीमी इदारों से तालीम पाई है? 1952 में दिसंबर के महीने में मेरी पैदाइश हुई है, वहीं काजी हमा बारामूला में, ननिहाल में। तो 8वीं जमात तक मैं वहीं पढ़ा हूँ, अपने गांव में, खानपुर में। उसके बाद तो हम बाज़ार कस्बे में चले आए। तो पढ़ाई का सिलसिला जो था वो ये जारी रहा, और इसी में ऐसा ये मामला हुआ कि मेरी नौकरी लग गई। मेरी नौकरी लग गई। शायद मैं खुशकिस्मत था कि उसके बाद मेरी पढ़ाई जो है, हायर एजुकेशन जो है, वो मौकूफ हो गई, वो बिल्कुल महदूद। मेरी एजुकेशन जो है वो महदूद हो गई। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, उसके बाद भी मैंने घर में बैठ के आपने तालीम पाई। उस वक्त तालीम का इतना नहीं था, मतलब रुझान तालीम की तरफ इतना नहीं था लोग, लेकिन उस वक्त ज़राए भी कम थे, वसाइल महदूद थे, लेकिन फिर भी आप ग्रेजुएशन तक तालीम पाई, ये बड़ी बात है उस ज़माने में। उसके बाद इल्म अदब से शगफ़ इतना कि ज़बानदान हैं आप, कश्मीरी उर्दू दोनों ज़बानों में आप लिखते हैं, और आपको सराहा भी गया है मुख्तलिफ़ जगहों पर। चिराग साहब, उर्दू ज़बान और अदब के साथ आपकी दिलचस्पी कब हुई
کیسے آئے آپ اس میدان کی طرف؟ کیا آپ کے خاندان میں کسی بزرگ کی یا رشتہ دار کی زبان ادب کے ساتھ وابستگی تھی؟ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا، ہمارے گھر میں علم و ادب کا ماحول تھا، اور سماجی مذہبی اعتبار سے بھی وہ اس گھر کے اوپر بہت بڑا اثر رہا ہے جی. تو اور میری ننھی حال میں میرے ماموں جان تھے محمد مقبول چمن عرف چراغ، ابھی بھی ہے وہ، اللہ ان کی عمر دراز کرے، تو اردو میں لکھتے تھے جی. اور اس کی وجہ سے میری جو اردو کی یہ ہے جی. وہ وہیں سے شروعات ہوگی اس کی. اور پہلی غزل جو میں نے لکھی وہ ایک موقر رسالہ ہریانہ سے نکلتا تھا، جی. لدھیانہ سے پروانہ. جی. تو اس میں تو بہت سارے جو ہمارے ارد گرد کے جو ہمارے ادیب شاعر لوگ تھے، تو بعض اوقات وہ وقتاً فوقتاً اس میں وہ چھپتے تھے، تو اسی میں میرا بھی کلام آتا تھا. تو یہ پہلی وجہ ہوگی. اور اس کے بعد یہاں آپ کا اردو کلام شاید ہوا ہوگا. جس دن سے مطلب میری اصل شروعات ہوئی، میں نے اردو ادب سے ہی، فکشن سے میں نے تو کیا آپ نے کشمیری زبان میں لکھنے سے قبل اردو میں لکھنا شروع کیا؟ صحیح بات ہے. تو میں فکشن میں تھا، بہت زیادہ میری دلچسپی جو ہے وہ فکشن میں تھی، وہ افسانہ وغیرہ میں لکھتا تھا. تو پہلا افسانہ میرا بوتل کے عنوان سے ہمدرد ایک اخبار نکلتا تھا. اس ٹائم 2 ہی اخبار یہاں نکلتے تھے کشمیر میں. جی. ایک شمیم احمد شمیم کا آئینہ. آپ یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً میں بتاؤں گا کوئی 62 کی بات ہے. اچھا. 62 کی بات ہے. ان دنوں میں 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا. اچھا. تو پہلا میرا جو افسانہ ہے وہ اس میں چھپ گیا، تو اس سے میرا کافی حوصلہ ہو گیا. جی. اور اس سے سراہا بھی گیا. جی. اس کے بعد کیا ہوا کہ بیچ میں مجھے یہ اس کا جو سلسلہ تھا یہ بالکل کٹ گیا. کشمیری زبان میں آپ نے کب سے لکھنا شروع کیا؟ کشمیری زبان تو اس کے بعد جب میں ایک خاص ایک ماحول میں چلا گیا. جی. وہاں بارہمولہ میں ایک فورم مورد وجود میں آ گیا. جی. جی. اس فورم میں ہمارے کشمیر کے بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے محقق، لیکھک، جی. وہ اس میں یہ تھے، کام کرتے تھے اس میں، کلچرل فورم بارہمولہ. تو مجھے بھی موقع آ گیا تو میں اس میں چلا گیا. جی. تو وہاں سے میری ڈرامہ کی شروعات بھی وہیں سے ہوگی میری. جی. کشمیری کی جو ہے، کشمیری کی بات آپ کرتے ہیں. کشمیری میں اپنا استاد کس کو تصور کرتے ہیں، کس کو مانتے ہیں؟ ہاں، پہلے تو میرے استاد تھے سٹارٹ میں، شروع میں میرے استاد تھے محمد امین زرگر. جی. وہ استاد تھے، اور اس کے ساتھ میں ان کی بہت گہری دلچسپی تھی. اور ڈاکٹر غلام محمد آجر، یہ 2 ہمارے بارہمولہ میں کشمیری زبان ادب کے بڑے مایہ ناز لیکھک رہے ہیں، قلم کار. ہاں، تو ان کی وجہ سے کشمیری میں میری شروعات ہوئی. اچھا. اور اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت تک تو اس کا سلسلہ جو جاری ہے، بالکل جاری ہے، لکھ رہے ہیں. بالکل جاری ہے. اور اس دوران شاید میری 1 درجن کے قریب کشمیری میں، چاہے وہ پوئٹری ہے، شاعری ہے، نثر ہے، یا اور کوئی چیز ہے، ترجمہ ہے، تو وہ کتابیں شائع ہوئی ہے. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بڑا اچھا نام کمایا اپنے استادوں سے، اپنے ہم اصلوں سے، جو میرے ہم اصل ہیں، جیسے رحمان راہی صاحب. جی. کشمیری زبان میں آپ کے معاصرین ہیں. جی. ان کی صحبت میں ابھی بھی ہوں، ظاہر ہے. تو پروفیسر غلام نبی فراق صاحب تھے. جی. امین کامل صاحب تھے. جی. تو جہاں سے اب میری شروعات اصل میں اردو کی ہو گئی. وہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے برصغیر کے نامور شاعر، محقق اور صحافی اور ایڈمنسٹریشن بھی رہے ہیں، وہ قبلہ حکیم منظور صاحب. ان کی صحبت میں رہ کے مجھے اس میں
سبقت مل گئی. ظاہر. اور اردو میں آج کل جو ہے وہ اس میں صرف ایک ہی نام ہے, وہ ہے ڈاکٹر شفق سوپوری صاحب. تو جن کے ہاتھوں سے جہاں کچھ نوک پلک کا معاملہ ہوگا وہ آپ کی اصلاح فرماتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. جی بہت خوشی ہوئی. چراغ صاحب آپ نے تحقیق, تنقید, افسانہ بھی بعض اوقات لکھا. آپ نے کہا تھا کہ آپ نے افسانے بھی لکھے تھے لیکن بعد میں واپس تنقید, تحقیق, شاعری کی طرف آئے. تو بہرحال آپ کی ابھی تک ان اصناف میں کتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں؟ کشمیری میں جیسے مطلب پروز کوئی, پہلے آپ کشمیری زبان کی کتابوں کے نام لیجیے. بالکل بالکل. جی. کوئی 6 کتابیں اس میں آئی ہیں, جی. نثر میں آئی جی ہیں. ہاں. اس میں جو تحقیق ہے, جی. تنقید ہے, باقی چیزیں جو ہے, اور پوئٹری کی تقریباً 4 کتابیں اس میں آئی ہے, اور شارٹ سٹوری کی ایک آئی ہے کشمیری شارٹ نام سٹوری بتائیے کی ہے. ذرا. اس کا نام ہے وحدت نیرت. وحدت نیرت. یہ پہلی کتاب تھی آپ؟ ہاں بالکل. تو یہ کیا تھا, شعری مجموعہ یا یہ فکشن میں ہے, افسانہ میں ہے, لیکن بدقسمتی سے کہ ابھی چھپی نہیں, نہیں. اور اردو میں جو میری ابھی کشمیری زبان کی کتابوں کی بات کرتے ہیں, آپ نے یہاں رکھی ہیں, ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ بشیر چراغ صاحب کی کتاب ہے. دیکھیے کتنی ضخیم کتاب ہے. یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے, جوانی نہیں کہہ سکتے پھر بھی, لیکن کتنے جوان آج بھی دکھتے ہیں, تب بھی نظر آتے تھے. بہرحال اس کتاب کی پشت پر کچھ کتابوں کے نام بھی ہیں, ہم ان کے نام بھی دہرائیں گے. پہلے چندر خان کا تعارف کراتے ہیں. یہ بشیر چراغ کی تصنیف ہے اور اس میں تحقیقی, تنقیدی اور تاثراتی مضامین کو شامل کیا گیا ہے. مضامین کا مجموعہ ہے. صحیح. تو کشمیری میں بات کریں, چندر خان تحقیقی, تنقیدی, تاثراتی مضمونن ہند پوش گند. کتنا بہترین نام رکھا ہے, تجویز کیا ہے چراغ صاحب نے. اور یہ کتاب جو ہے یہ کل ملا کر 384 صفحات پر مشتمل ہے, اور اس کا انتصاب انہوں نے کیا ہے مرحومہ ماجی ہند شیرس, مرحوم ماجی ہند شیرس استاد مکرم قبلہ حکیم منظور صاحب شفقتس. ان لوگوں کے نام انہوں نے ہی کتاب کا انتصاب کیا ہے, اور یہ کتاب چھپی ہے سمیر پبلیکیشنز بی کے پورہ کرال پورہ سے. اور اس کی جو ابتدائی مضامین, پیش لفظ یا حرف اول جو کہہ سکتے ہیں, مضامین تحریر فرمائے ہیں اس پر کتاب پر ڈاکٹر شاد رمضان نے اور ڈاکٹر نذیر آزاد صاحب نے. اس کے علاوہ انہوں نے مختلف شخصیات اور کتابوں کو اس کتاب پر میں موضوع بنایا ہے, تنقید, تبصرے کیے ہیں. یہ بہت طویل فہرست ہے, نام گنانا مشکل ہے. بہرحال یہ ضخیم کتاب کے لیے میں بشیر چراغ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو یہ ایک اور کتاب ہے مگر ویتھ ماچ ہے شنگت. کشمیری زبان میں یہ چراغ صاحب کی ایک اور اہم کتاب ہے مگر ویتھ ماچ شنگت. اور اس کی ایک فلیپ پر ایک سائڈ میں پروفیسر رحمان راہی نے لکھا ہے, دوسری طرف چراغ صاحب کا شکرانہ ہے. اور اس کتاب کی پشت پر کچھ کتابوں کے نام ہیں اور ہم نام بھی دہرانا چاہیں گے. ہیتھر یہ شعری مجموعہ ہے ان کا, اور گاش ورشن یہ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے. آب رواں کوشر شعری سمبرن یہ بھی ان کا, یہ انہیں ترتیب دی ہے کتاب. اور وران نیرت کوشر افسان سمبرن یہ بھی ان کی ترتیب شدہ کتاب ہے جس میں انہوں نے افسانوں کو ترتیب دیا ہے. امبالیر یہ بھی شعر سمبرن ہے, مطلب اس میں بھی افسانوں کو شاعری کو ترتیب دیا گیا ہے. مختلف جو نمائندہ شاعر ہوں گے ظاہر ہے ان کے کلام کو اس میں کتاب میں شائع کیا ہوگا. بچوں کے حوالے سے, اور یہ فلون ٹور بچن ہند خاطر, مطلب بچوں کے لیے کتاب, مطلب اطفال کے حوالے سے بھی انہوں نے کام کیا ہے. اس وقت لکھا تھا زیر چھاپ لیکن میری نظر سے نہیں گزری ہے. چندر خان یہ, اور اس کے بعد کئی دوسری ایڈیشن بھی ان کی کتابوں کے شائع ہوئے ہیں. اور حال ہی میں ان کی کتاب کا ایک
اردو کتاب بھی منظر عام پر آئی ہے. شعری مجموعہ اردو زبان میں شب فراق کا جاگا ہوا وہ بھی منظر عام پر آیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن بہت جلد آپ کی گوش گزار کریں گے, آپ کی نظر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ آب رواں ہے, یہ آب رواں کتنا شعری مجموعہ ہے چراغ صاحب کا. نہ صرف اردو بلکہ کشمیری زبان میں بھی شاعری کرتے ہیں. اور اتفاق سے میں نے اس کی ورگردانی نہیں کی, ورنہ میں آپ کے ان کے دو اشعار یا کوئی نظم پڑھ لیتا. پیش لفظ دیکھیے پھر کبھی کس نے لکھا ہے. پشت پر, اس کتاب کی پشت پر امین کامل صاحب نے لکھا ہے. اور آگے دیکھیے اور فہرست میں چراغ راہ قبلہ حکیم منظور صاحب نے تحریر فرمایا ہے اس عنوان سے, چراغ راہ عنوان سے. خدا بوجن پروفیسر رحمان راہی صاحب جو کشمیری زبان کے ممتاز اور مقبول استاد شاعر قلمکار ہیں, گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ ہیں, انہوں نے اس کتاب پر تحریر فرمایا اور 2-4 صفحات کا مضمون ہے. اور ناوی واتی ہند نیب یہ رفیق راز صاحب نے اس عنوان سے لکھا ہے. چراغ صاحب کی شاعری کا اعتراف ان لوگوں نے کیا ہے, اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا آپ کو. کشمیری زبان میں بھی آپ کی تحریر, آپ کی تخلیقات کو موضوع بنایا ہوگا. اردو زبان میں آپ کی تخلیقات کو موضوع بنایا ہوگا. کیا آپ ان ناقدین کے نام لینا چاہیں گے جنہوں نے آپ کی اردو تحریروں کو موضوع بنایا ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو میں نام لینا چاہوں گا, جیسے میں نے پہلے یہ عرض کیا, قبلہ حکیم منظور صاحب ہے, تو ان کی وساطت سے اردو کے معاملے میں میرا ذہن جو ہے تھوڑا پختہ ہو گیا ہے ان کی صحبت میں بیٹھ کے. اور اس کے بعد آج کل جو میرا اردو کے حوالے سے جو بھی کچھ کسی قسم کا معاملہ ہوگا, نوک پلک کا ہوگا یا دوسری چیز کا ہوگا, تو وہ ڈاکٹر شفق سوپوری صاحب. تو اصلاح کی بات ہوئی, میں کہہ رہا ہوں ناقدین وہ ناقدین جنہوں نے آپ کی اردو شاعری کو موضوع بنایا ہے. ہاں, ہندوستان کے بڑے مایا ناز وہ مطلب پروفیسر بھی ہے اور بڑے اچھے ادیب شاعر نقاد, جیسے پروفیسر صادق صاحب, جیسے حقان القاسمی صاحب, مشتاق قادری صاحب, پروفیسر مشتاق قادری صاحب, جی ڈاکٹر یوسف رامپوری صاحب, یوسف رامپوری صاحب ہے, آپ ہیں بذات خود. آپ نے بھی کئی مضمون میرے اس کے ادبی حوالے سے لکھے ہیں, اور ہندوستان کے بڑے موقر رسالوں میں وہ چھپتے ہیں ماشاءاللہ. جی, آپ کی شخصیات اور خدمات پر ایک خصوصی گوشہ پنجاب میں شائع ہوا ہے, وہ اس وقت اتفاق سے ہمارے پاس ہے. تو پنجاب کتابی سلسلہ کا 3 شمارہ بشیر چراغ صاحب کی شخصیت اور فن پر مشتمل تھا. اس شمارے میں بشیر چراغ صاحب کو ہندوستان کے ناقدین, اہم ناقدین اور ادبا نے موضوع بنایا ہے. ان پر وہ نام پر تنقیدی تحریریں لکھی ہیں. ڈاکٹر مشتاق قادری صاحب ہیں, حقانی القاسمی صاحب ہیں, ابوالفیض علم سہریاوی صاحب ہیں, کشمیر کے اچھے شاعر معتبر شاعر اشرف عادل صاحب ہیں, ڈاکٹر یوسف رامپوری صاحب ہیں, اور بھی فاروق شاہین صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے نام ہیں. سب کے نام شفق سوپوری صاحب نے بشیر چراغ ایک مختصر تعارف نام سے. اس کے علاوہ سالی جمیل براڑ صاحب نے ان پر لکھا ہے, جو پنجاب کے مدیر بھی ہیں, شریک مدیر ہیں. اور تو یہ خوبصورت شمارہ, دیدہ ذیب شمارہ جو ہم نے بشیر چراغ صاحب کی شخصیت اور فن پر شائع کیا ہے, آپ کی نظر کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ کوئی کتاب, کوئی رسالہ جو آپ کے فن پر شائع ہوئی ہو؟ مطلب اتنا بڑے اس میں ابھی تک نہیں چھاپا, جیسے پنجاب نے چھاپا ہے, لیکن تھوڑا تعارفی مضامین جو ہے وہ مختلف رسالوں میں آتے ہیں اور ڈیلی اخباروں میں آتے ہیں, روزنامہ اخباروں میں بھی آتے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا کلام کن رسائل جرائد میں شائع ہوا ہے, قومی اور یا اخبارات, قومی ریاستی؟ قومی سطح پر جتنے بھی موقع رسالے ہیں, جیسے پٹنہ بہار سے, دربنگا سے, دربنگا ٹائمز, جس کے آپ
माउन मदीर भी है, जी तो अक्सर उसमें मेरा कलाम छपता है। उसके बाद जो पुणे से हमारे डॉक्टर प्रेमी रुमानी साहब, जी प्रेमी रुमानी साहब निकालते हैं आलमी मिरास। आलमी मिरास, तो उसका मैं खुशकिस्मती से सदारती तरियाक में शाया हुए हैं आपको शायद याद नहीं है। त्रियाक में जो बम्बई से निकलता है, मीर साहब बहुत बड़ा हसन की इदारत मशहूर में। और मारूफ रिसाला है। जी, जी। और इसमें मुसाफिराने कारवाने मुसाफिर, जी। कारवाने मुसाफिर शिराजा में, यहाँ कश्मीर में, शिराजा में बिल्कुल जी, छपता यहाँ है। जो रसाइल जराइद हैं, हाँ तो बिल्कुल कश्मीरी रसाइल जराइद में भी अखबारात में भी शाया होते रहे हैं आप। बराबर। हकीम मंजूर जो रसाला अखबार निकालते थे हफ्तावार, उसका नाम बराबर क्या था? उसमें हर गोशे में, हर हिस्से में जो भी शुमारा कामिल निकलता इरशाद में था, आपका कलाम शाया होता है। मेरे नाम का एक मखसूस उन्होंने रखा था, चाहे पोइट्री के लिए या और किसी चीज़ के लिए। तो मैं कैसे, मैं कहाँ से वो ज़बान लाऊं कि मैं उनका शुक्रिया बहुत अदा शुक्रिया करूं। आपने चिराग साहब, इतनी अच्छी मालूमाती बातें कहीं, हमारे नाजरीन तक अपनी मालूमात पहुँचाई, ख़ास अहम मालूमात। मुंशी चिराग एक हमजहत शख्सियत के मालिक हैं। आप बै वक्त 2 जगहों पर मुक़ीम हैं। कश्मीर में 6 महीने गुजारते हैं, दिल्ली में 6 महीने सर्दी के। तो सिर्फ वक्त गुजारना ज़िंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि मुतहरिक और फ़ाल होना, किसी मैदान में समाजी खदमत अंजाम देना, ये बड़ी बात है। बशीर चिराग साहब दोनों जगहों के अदबी मंजरनामे पर छाए रहते हैं। इस उम्र में भी यहाँ जवान जो लोग हैं वो भी महफिलों में शरीक नहीं होते हैं ज़्यादातर। मैंने देखा है कई स्कॉलर, मैं भी शरीक होता रहता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर तक प्रोग्राम में शरीक नहीं होते हैं। इसकी वजह मैं जानना चाहूँगा बाद में स्कॉलर लोगों से ही, स्कॉलर हजरात से ही, कि वो क्यों नहीं इन प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जब हम खुद अपना कलाम पढ़ते हैं तो हमें सामीन की एक भीड़ जमा होनी चाहिए, हमारे सामने सामीन की एक भीड़ होनी चाहिए। लेकिन जब दूसरा पढ़ रहा हो, हमें उसमें शरीक नहीं होना है। क्यों? इसकी वजह जानेंगे फिर कभी। चिराग साहब यहाँ की अदबी महफिलों में भी शरीक होते हैं, वहाँ की अदबी महफिलों में भी शरीक होते हैं। चिराग साहब, आपने क्या देखा? आपने सेमिनार में भी पेपर पढ़े हैं, सेमिनारों में शिरकत भी करते हैं, दूसरों को भी सुनते हैं आपने क्या पाया कश्मीर और वहाँ के अदबी महफिलों में? क्या नुमाया बात नज़र आती है आपको? हाँ, एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, और आज की बात नहीं है, बहुत पहले से, कि यहाँ किसी प्रोग्राम में, चाहे अपने ज़रिए से हो, जी, जैसे मेरी अपनी कई तंजीमें हैं जी, वो इस ज़बान अदब के हवाले से उनकी खदमत जो है जी, वो होती रहती है। और जब ये कोई प्रोग्राम होता है तो कोई पढ़ेगा या मेरी बारी आएगी तो मैं पढ़ूँगा, चाहे गज़ल का होगा या कोई इसका होगा, नसर पारे का। तो जो सुनने वाले में ज़्यादातर जो हमारे सुनने फिर ऑडियंस जो होती है, वो उस किस्म की वो पजीराई जी, वो मुझे देखने में नहीं मिलती है। बाहर पजीराई होती है बहुत मुख्तलिफ। हाँ, अब जहाँ हिंदुस्तान, मतलब अपने मुल्क की बात है, जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे मैं पोइट्री पढ़ता हूँ या नसर के हवाले से मैं कोई पेपर, मजमून, मकाला, कहीं से मुझे उस असाइनमेंट आता है, मैं पढ़ता हूँ। जैसे ऐवान गालिब में गालिब एकेडमी है, वहाँ साहित्य एकेडमी है, उर्दू एकेडमी है, जितने भी इसके हवाले से इदारे हैं वो हमें बुलाते हैं। पुराने नए चिराग के तहत उनके प्रोग्राम होते हैं। और एक शेर मैं कहूँ तो इतनी तकरीबन 10 मिनट तक वाह 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 वाह, या कोई नसर पारा होगा, हौसला अफजाई करते हैं, बहुत ज़्यादा, हौसला अफजाई करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये उसी की देन है, उसी हौसला अफजाई की देन है कि मैं आज आप अपने नाज़रीन के रूबरू हूँ। और आपका जो JNK उर्दू वर्ल्ड और आपका जो है उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर, इसकी वसातत से मैं अपने नाजरीन, मेरे अपने चाहने वालों के रूबरू इस वक्त बात कर रहा हूँ, और ये मेरे से बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। चिराग साहब का कहना है
کہ یہاں کی بنسبت ایسا نہیں ہے کہ یہاں حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ نہیں موجود ہیں یہاں بھی موجود ہیں، لیکن جتنی پذیرائی باہر ہوتی ہے، اور جتنی ادبی محفلیں، جتنی شعری نشستیں باہر منعقد ہوتی ہیں، یہاں منعقد نہیں ہوتی. وہاں ادب نواز لوگ ہیں، وہاں جنون ہے. یہاں کیوں مان پڑا ہے؟ کشمیر میں اردو زبان کشمیریوں کے رگ رگ میں بسی ہے، گھر گھر میں اردو بولی اور سمجھی اور پڑھی جاتی ہے. تو یہاں جب بھی لوگوں نے تب آزمائی کی تو اردو سے شروعات کی، تو پھر کیوں آج جو منظرنامہ ہے وہ مان پڑا ہے؟ اس پر کیا خلل آئی ہے، کیا رکھنا پڑا ہے؟ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو سوئے ہوئے لوگ ہیں، جن کو لوگوں نے نظر انداز کیا ہے، یا جن کی طرف سرکار زیادہ سرکار کی وجہ سے جو عدم توجہی کی شکار ہیں، جو محفلیں، جو انجمنیں، تو اس طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے اور ان باتوں پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. چراغ صاحب، آپ نے جموں کشمیر چراغ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک انجمن بھی قائم کی ہے اور اس کے بانی و سرپرست ہیں آپ. تو کب سے آپ محفلیں منعقد کر رہے ہیں، نشستیں منعقد کر رہے ہیں اس ادارے کے بینر تلے، اور کن کن لوگوں کا آپ نے ابھی تک نوازا ہے؟ وہ مطلب 2003 میں شاید اس کا ابتدا ہو گیا ہے. اس ٹائم میرے ساتھ میں جو تھے چراغ فاؤنڈیشن کو مورد وجود میں لانے کے لیے، جی، وہ اس سر فہرست نام ہے ڈاکٹر رفیق مسعودی صاحب. اور میرے ایک عزیز بھائی تھے، دوست تھے، پروفیسر الطاف نیاز، وہ اس کے سیکٹری رہے ہیں. شاہد دلنوی صاحب، بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے اردو میں بھی اور کشمیری میں بھی. وہ اس کے جنرل سیکریٹری تھے اور میں بذات خود میں اس کا سرپرست رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم نے جب غلام نبی شیخ کا معاملہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا، تو اصل میں محرکات جو ہے اس کو وجود میں آنے کے لیے وہ انہی کی وجہ سے ہے. پھر ہم نے جے این شیخ کے نام سے ہم نے انعامات، ہم نے شروعات کی. بالکل اس میں پہلا انعام، پہلا ایوارڈ جو ہم نے دیا ہے وہ ہم نے شروعات کی قبلہ حکیم منظور صاحب سے. ہم نے انہیں، اور شیخ غلام حسن جو ہمارے کشمیری سرگم کے استاد رہے ہیں اور اس کے استاد ہے، وہ انہوں نے مورد وجود میں لایا ہے کوشر سرگم. تو ان کو ہم نے گولڈ میڈل سے نوازا. اس کے علاوہ آپ نے کن کن لوگوں کے ان کے نام لے لیجیے مختصراً. ہاں، بہت سارے نام ہیں، جیسے ویشی سعید صاحب ہے، نور شاہ صاحب جیسے نور شاہ صاحب ہے، جیسے خالق پرویز صاحب ہے، جیسے نظر بنیاری صاحب ہے، جیسے شہباز حاق باری صاحب ہے، رشید کانسپوری صاحب ہے. ایسے بہت سارے نام ہیں اردو میں بھی، جن کی خدمات میں کشمیری زبان و ادب میں کتنی خدمات کو سراہا ہے آپ نے. مطلب بہت سارے ہیں، اب کتنے کے نام گنے ہم. تو ہماری کوشش رہی ہے کہ جس کی جیسی خدمت ہوگی، کام ہوگا، خاص کر ادب کے حوالے سے. اور انعامات جو ہمارے تھے وہ صرف ادب کے حوالے سے ہی نہیں تھے، وہ سماج سے جڑے مختلف شعبوں سے تھا. چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے، چاہے ہیلتھ کے حوالے سے، چاہے کسی اور چیز کے حوالے سے، ان کو ہم نے نوازا ہے ابھی تک. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے. اور یہ ماشاءاللہ اس وقت مجھے لگتا ہے سارے ہندوستان میں اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ سارے ہندوستان میں ہے. تو اور دہلی میں بیٹھ کے ہم اس کے پروگرامات منعقد کرتے رہتے ہیں. چراغ صاحب، آپ نے شاعری بھی کی، آپ نے ناول بھی لکھے، آپ نے افسانے بھی لکھے. معذرت چاہتا ہوں، ناول نہیں، بالکل. آپ نے افسانے بھی ابتدائی زندگی میں لکھے، بعد میں وہ فیلڈ چھوڑ دیا آپ نے. آپ شاعری مسلسل لیکن کر رہے ہیں، تنقید لکھ رہے ہیں، بالکل ترجمہ کر رہے ہیں. اور جو ہے، کیا آپ کی خدمات کو ان اصناف میں جو آپ نے کچھ لکھا ہے، آپ کی خدمات کو سراہا گیا ہے، انعام و اکرام سے نوازا گیا ہے؟ وہ اللہ کا کرم ہے. بہت پہلے سے اس کا معاملہ رہا ہے میرے ساتھ.
اور سب سے پہلے جو مجھے یہ جن کا شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے وہ ہے ہمارے ریاست کے محکمہ اطلاعات جو ہے انفارمیشن. تو انہوں نے مجھے ایک بہت بڑے ایوارڈ سے خلعت سے نوازا ہے. اس کے بعد شیخ العالم اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے, شیخ العالم ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی جو ہے, انہوں نے مجھے اس کے لائق سمجھا ہے. انہوں نے میری پذیرائی کی ہے. اس کے بعد اور جو سب سے بڑا انعام ہے جو میرے لیے گیان پیٹھ ایوارڈ کا درجہ رکھتا ہے وہ ہے پنجاب براڈ سنس کے اور سے اردو اکیڈمی کی طرف سے. انہوں نے مجھے ساحر لدھیانوی ایوارڈ سے اور میرے نام کا ایک شام بھی انہوں نے آپ کے نام ایک شام بھی منعقد کی ہے انہوں نے. تو یہ ایسی چیز ہے یا دلی میں یا کسی اور ریاست میں ہندوستان کے اس کے علاوہ بھی آپ کے اعتراف کے آپ کی خدمات کے اعتراف میں دہلی اور بیرون ریاستوں میں نشستیں منعقد کی گئی. صحیح بات ہے, انٹرنیشنل لیول کے جو ہے کوئی شک نہیں. اور ہماری جو بین الملکی سطح پہ عالمی اردو مجلس دہلی جس کی سرپرست اعلیٰ ہیں ڈاکٹر حنیف ترین صاحب, انہوں نے بھی آپ کے اتفاق سے میں اس محفل میں شریک تھا تو انہوں نے بھی آپ کی خدمات میں کوئی اس پہ ابھی کوئی کارکن نہیں تھا, کوئی رکن نہیں تھا, آپ نہیں تھے. لیکن اس کے بعد میں اللہ کا کرم ہے جیسا کہ مطلب آپ اس کے جنرل سیکرٹری ہے, خوش قسمتی کی بات ہے. اور آج میں اس کا وائس پریزیڈنٹ ہوں, نائب صدر. تو اب جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اسی وساطت سے, چاہے کشمیر میں صاحب آتے ہیں اپنے گفتگو کی طرف. کرونا وائرس کے اب آخری سوال یہی ہوگا آپ سے, کرونا وائرس کے اس دور میں آپ نے کیا لکھا, کیا پڑھا؟ ایک چیز فائدہ ہوا نقصانات کے ساتھ میں. سب سے پہلے جو نقصان کرونا وائرس سے جو ہو گیا ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں نیرو پرابلم ہو گئی میری. اب میں اس طریقے سے نہیں چل پاتا ہوں تو تھر تھراہٹ ہوتی ہے. لیکن لکھنے اور پڑھنے میں اس میں مجھے بہت مواقع ملے. جیسے میں نے 2 کتابوں کے اپنے وہ ترجمہ کیا ہے کشمیری میں. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے اس شکل سے گزری غالب, پروفیسر صادق صاحب جو ہمارے بڑے ممتاز معروف رائٹر ہیں اردو کے, فکشن رائٹر بھی ہے, پروفیسر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے دہلی یونیورسٹی کے. ہاں, تو اور جتنے بھی مطلب تحقیقی اعتبار سے جیسے ڈاکٹر ارزا کریم صاحب ہے, وہاں کا مشتاق قادری صاحب ہے, ڈاکٹر حنیف ترین صاحب بذات خود, تو یا ہمارے وہ دوسرے ہیں اثر صاحب, کیا نام ہے ان کا, جن کی کتاب حال ہی میں آئی ہے. ہاں, ان کے حوالے سے بھی میں نے ایک تحقیقی مقالہ لکھا ہے. اور غالب کے مجھے بہت مواقع ملے غالب اکیڈمی سے, اردو انجمن ترقی ہند سے, ساہتہ اکیڈمی سے بہت سارے مقالے جو ہے مضمون جو ہے وہ میں نے لکھے اور ناظرین کے روبرو. چرا صاحب اب آخر کی طرف آتے ہیں. اپنے پروگرام کا ہمارا آخری پڑاؤ ہے. ہمارے ناظرین کو اپنے کچھ منتخب اشعار یا اپنی کوئی پسندیدہ غزل سنائیں. میری ایک تازہ غزل ہے, وہ شب فراق میں آئی ہے, وہ شکر اللہ تعالیٰ کا. اس غزل کے چند ایک اشعار میں آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کو میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. مطلب عرض کیا, جتنی یہ عمر بڑھ گئی, جتنی یہ عمر بڑھ گئی اتنی ہی گٹ گئی, جتنی عمر بڑھ گئی اتنی ہی گٹ گئی, اچھی کٹی بری کٹی جیسے بھی کٹ گئی. واہ واہ, اچھی کٹی بری کٹی جیسے بھی کٹ گئی. اور یہ شعر دیکھیے, وہم و گماں سے دور,
वहमो गुमा से दूर तस्वुर से भी परे। रहमतुल्लाह। आपको तो ये ज़बानी याद है। जी जी हाँ? याद हो गई। इससे ये पता अंदेशा लगता है कि ये बहुत मशहूर गज़ल है हमारी माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। वहमो गुमा से दूर तस्वुर से भी तस्वुर परे, से भी परे, राहत मेरे नसीब मेरे की, नसीब की औरों में बट गई। वाह वाह वाह, क्या बात है। राहत मेरे नसीब की औरों में बढ़ गई। और ये शेर देखिए कितनी शदीद हूक है, तलखी है, यास है। कितनी शदीद हूक है, तलखी है, यास है। थोड़ी सी आंच लगने से दुनिया सिमट गई। वाह वाह, क्या बात है। कितनी शदीद हूक है, तलखी है, यास है। थोड़ी सी आंच लगने से दुनिया सिमट गई। और ये शेर देखिए, मैं जज्ब हो गया तो था उसके वजूद में। मैं जज्ब इरफान साहब, मैं जज्ब उसके वजूद हो गया तो था उसके वजूद में, लेकिन वो खुद से चार दिशाओं में बढ़ गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत खूबसूरत शेर है। मैं जज्ब हो गया तो था उसके वजूद में, लेकिन वो खुद से चार दिशाओं में बढ़ गई। और ये शेर देखिए, उसके बदन की तह में भी उसका पता न था। वाह वाह वाह। उसके बदन की तह में भी उसका पता न था। तन्हा हुजूम यास में आखिर वो अट गई। वाह वाह वाह, क्या बात। जितनी ये उम्र बढ़ गई उतनी ही बढ़ गई, घट गई। जैसी कटी बुरी, अच्छी कटी, बुरी कटी, जैसी भी कट। और एक दो शेर इसके मुलाहिजा फरमाए आप। इरशाद। ये जिससे चिराग अपनी थी बेकैफ जिंदगी। वाह। जिससे चिराग अपनी थी बेकैफ जिंदगी, शामे गमे फिराक की जुल्मत वो छट गई। क्या बात। और ये शेर देखिए, आंखें भी राख हो गई उसके वजूद में, आंखें भी राख हो गई दीदारे शौक में। आंखें भी राख हो गई दीदारे शौक में, आंखें भी राख हो गई दीदारे शौक में। फिर क्या मेरे बदन से तबाही लिपट गई। क्या बात है। फिर क्या मेरे बदन से तबाही लिपट गई। और ये मक्ता देखिए, वो जिससे उड़ रही थी, वो परवाज किसकी थी। वो जिससे उड़ रही थी, वो परवाज किसकी थी। यकलख्त यूं चिराग वो नजरों से हट गई। क्या बात है। यकलख्त यूं चिराग वो नजरों से हट गई। जितनी ये उम्र बढ़ गई उतनी ही घट गई। अच्छी कटी, बुरी कटी, जैसी भी कट गई। बहुत खूब, बहुत उम्दा गजल सुनाई चिराग साहब ने। महसूस फरमाया प्रोग्राम के आखिर में, इनसे और दिल चाह रहा था सुनने को, लेकिन वक्त की तंगी के सबब हम इनका कलाम पूरा नहीं सुन सके। इन्हें फिर अपने कभी किसी प्रोग्राम में दावत देंगे, ज़हमत देंगे, फिर और भी कई अहम मौज़ूआत पर, कई अहम बातों पर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।